وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب تم نے قتل کر دیا نفساً ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر لگے ایک دوسرے کے اوپر اس کا درنا، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ، اللہ رب العزت نے ظاہر کرنا تھا ما کنتم، جو تم لوگ تکتمون چھپاتے ہو۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوا، پس ہم نے کہا کہ مارو اس مردے کو، بِبَعْضِهَا، اس گائے کے بعض گوشت کو، كَذَلِكَ، اسی طرح، يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اللہ رب العزت زندہ کریں گے مردوں کو، كَذَلِكَ، اسی طرح، يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اللہ زندہ کرے گا موتى، مردے کو، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور دکھاتا ہے تمہیں اپنی آیتیں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ وہی والی بات کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی کا قتل ہوا تھا جس کا نام تھا عامل، اور اس کے قتل کے متعلق آپس میں لوگوں کا اختلاف ہوا، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس نے اس کو قتل کیا، ایک کا دوسرے کا اور دوسرا تیسرے کا نام بتاتے رہے اور ایک دوسرے کے اوپر یہ بات ڈالتے رہے۔ قاتل کبھی بھی چھپ نہیں سکتا، وہ کوئی نہ کوئی اپنی نشانی چھوڑ کے چلا جاتا ہے، چاہے جتنا ہی ہوشیار کیوں نہ ہو۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے ان کو یہ ایک تدبیر بتائی کہ گائے ذبح کریں اور اس کے گوشت کے ٹکڑے کو اٹھا کے مردے کو ماریں، تو یہ جو مردہ ہے یہ زندہ ہو جائے گا اور قاتل کا نام بتا دے گا۔ اول تو انہوں نے جب گائے ذبح کی، گوشت اٹھایا، مردے کو مارا، وہ زندہ ہوا اور قاتل کا نام جو اس کا کزن تھا بتا دیا کہ مال کی وجہ سے اس کو قتل کیا۔ اللہ رب العزت اس پورے حال کو یہاں ذکر کرنے کے بعد بتاتے ہیں، ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل، ثم پھر قست سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذلك اس کے بعد، فہی کالحجارہ، پس وہ ہو گئے پتھر کی طرح، تمہارے دل بڑے سخت ہو گئے۔ دل کب سخت بنتا ہے؟ جب انسان گناہ کرتا ہے، اللہ سے معافی نہیں مانگتا تو دل سخت ہو جاتا ہے۔ اور دل کی نرمی کا آسان طریقہ کہ انسان اللہ کو یاد کرے، ذکر اذکار کرے، اللہ کے حکم کو مانے، اس کا دل نرم ہو جائے۔ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ فلاں آدمی کا بڑا سخت دل ہے، تو بڑا سخت دل اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے اندر رحم نہیں ہوتا۔ سنیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، من لا یرحم لا یرحم، کہ جو کسی کے اوپر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ تو دل سخت نہیں ہونا چاہیے، دل نرم ہونا چاہیے۔ ہاں ایک وہ چیز ہے کہ انسان شرک کی طرف جا رہا ہے، اپنا بیٹا رشتہ دار گناہوں کی طرف جا رہے ہیں، اس کے لیے دل کا سخت ہونا صحیح ہے۔
اور اس طریقے سے سختی احادیث مبارکہ میں پائی گئی، لیکن وہ سختی جو ذاتی مفاد پر ہے وہ سختی قابل قبول نہیں ہے۔ یہاں وہ ذاتی سختی اللہ رب العزت اسی کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ایک تو آدمی کو قتل کر دیا اور پھر اس کے بعد جناب توبہ طائب بھی نہیں ہوئے اور دل تمہارا سخت پہ سخت ہوتا جا رہا ہے۔ جب بھی کوئی ایسا واقعہ گناہ پیش آئے تو اس میں انسان اگر فوراً اپنے گناہ سے توبہ نہ کرے تو باقی لوگ اس مصیبت کے اندر، تکلیف کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اور اگر وہ اقرار کر لیتا ہے، بات کر لیتا ہے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو دیکھیں کتنے لوگ اس عذاب سے بچ جائیں گے۔ اللہ رب العزت اس سختی کا ذکر فرما رہے، ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد فہی کالحجارہ، پتھر کی طرح، او اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اور پتھر کا ذکر فرماتے ہیں اللہ پاک، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بعض پتھر تو ایسے ہیں، لَمَا يَتَفَجَّرُ، کہ نکلتے ہیں اس سے انہار، نہریں۔ بعض پتھر ایسی ہوتی ہیں کہ اس سے تو نہریں بہتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور بعض پتھر اس میں سے، لَمَا يَشَقَّقُ، کہ جب وہ پھٹ جاتے فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بس نکل جاتے ہیں اس سے پانی۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور بعض پتھر، لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، لَمَا يَهْبِطُ، کہ وہ گر جاتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے۔ پتھر ہے، کسی پتھر سے نہر نکل رہا ہے، کوئی پتھر پھٹا اور وہاں سے پانی بہہ رہا ہے، اور کوئی پتھر ایسا کہ اس کو اللہ کا اتنا خوف اور ڈر ہے کہ وہ گر جاتا ہے، اللہ کے خوف سے گر جاتا ہے۔ ہر چیز کی ایک سوچ اور عقل اس کے شان کے مطابق ہوا کرتی ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ ہر ایک کو اس کے حساب سے عطا کی ہے۔ تو پتھر جو اتنے سخت ہوتے ہیں وہ بھی اتنے سخت نہیں ہیں جتنے کہ تم لوگ سخت ہو، کہ ایک پتھر کسی کو فائدہ تو دیتا ہے، نہریں اس سے بہتی ہے۔ ایک پتھر ہوتا ہے، اس سے پانی نکلتا ہے، لوگ استعمال کرتے ہیں۔ ایک پتھر جو سخت ہوتا ہے لیکن اللہ کے خوف کے سامنے ٹک نہیں سکتا، وہ گر جاتا ہے۔ اور تم لوگ اتنے سخت دل ہو کہ تم سے تو نہ کسی کو فائدہ پہنچنا ہے، اور الٹا کیا کہ اللہ کا کوئی خوف بھی تمہیں نہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اللہ رب العزت بے خبر نہیں، عَمَّا تَعْمَلُونَ، تمہارے اعمال سے، جو تم عمل کرتے ہو یہ سمجھو کہ اللہ بے خبر ہوں گے، ایسا نہیں ہے، اللہ تمہارے حال سے واقف ہے۔ اَفَتَطْمَعُونَ، آیا تم امید رکھتے ہو، اَيُؤْمِنُوا لَكُمْ، کہ تم پر ایمان لے کر آئیں گے، وہ تم پر ایمان لائیں گے۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، جبکہ ان میں سے ایک جماعت، يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، سنتی تھی اللہ رب العزت کے کلام کو، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، پھر اس کے بعد تبدیل کر ڈالا، من بعد ما عقلوہ، سمجھنے کے بعد۔ یسمعون کلام اللہ، کہ سنا اللہ کے کلام کو، یسمعون کلام اللہ، کہ سنتے ہیں اللہ کے کلام کو،
ثم یحرفونہ پھر بدل ڈالا اس کو من بعد ما قالوا سمجھنے کے بعد وہم یعلمون اور وہ جانتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ لوگ طور پہاڑ پہ تو گئے تھے نا، 70 لوگ گئے تھے. تو ان میں سے جب یہ لوگ واپس یہاں آئے، انہوں نے اللہ کا کلام تو سنا جو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، تو آ کے لوگوں سے کہنے لگے کہ یار اللہ رب العزت نے جو فرمایا تھا نا بس اس کا حکم ختم ہو گیا، ماننے کی ضرورت ہی نہیں. ایسے لوگ، ہم نے اللہ کے کلام کو سنا ہے لیکن وہ بات ختم ہو گئی. ہم نے اللہ کے کلام کو سنا ہے لیکن اتنی کوئی سختی تھوڑی ہے جتنے یہ مولوی لوگ کرتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. تو یہاں کے اس میں تبدیلیاں پیدا کرنی شروع کر دی. اسی کا اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں، افتطمعون کیا تم امید رکھتے ہو ایؤمنوا لکم کہ تمہاری بات مان لیں گے. وقد کان فریق منہم جبکہ ایک جماعت ان میں سے یسمعون کلام اللہ سنتی ہے اللہ کے کلام کو، ثم یحرفونہ پھر بدل ڈالتی ہے من بعد ما عقلوا سمجھنے کے بعد، سمجھ کے بعد اللہ کے حکم کو تبدیل کر ڈالتے ہیں. وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ہمارے سارے کی توفیق